یہ جو گلدستہ ہے چشتی سلسلے کا ظاہر ہے، اس کے اندر ایک اور بات بڑی خاص، اور ویسے تو ظاہر ہے ہر سلسلے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ کردار کی پاکیزگی، دوسرا زہد و تقوی، اخلاق کریمانہ، یہ اوصاف ہیں جو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اندر جو ہے مکمل طور پر ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قناعت آپ میں بہت تھی، غنا آپ میں بہت تھا، فقر آپ کا اختیاری تھا۔ یہ تمام باتیں ذرا آپ کی شخصیت و کردار کے حوالے سے۔ جی جنید بھائی، میں یہ عرض کروں، جتنے بھی رنگ اس شخصیت میں نظر آ رہے ہیں سب سے زیادہ ان میں حسینی رنگ ہے۔ آہا سبحان اللہ، یہ حسینی شہزادے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اخلاق و کردار کے اعتبار سے دیکھیں، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے دیکھیں، ورع کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کو اس شخصیت میں وہ خونی جو ایک وراثت ہے وہ نظر آتی ہے، اور آپ حسینی خود سید ہیں تو اس سیادت کا اظہار بھی آپ کی شخصیت سے ہو رہا ہے۔ یہ جو غنا ہے اور بے نیازی کا جو معاملہ ہے جس کی جانب قبلہ مصعب نے بھی ذکر فرمایا، یہ تو ان کی شخصیت اور ان کے نام کی پہچان بن گئی۔ اگر کوئی بختیار کے نام سے نہیں بھی جانتا، صرف کاکی کہہ دیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ جناب اس سے مراد قطب الدین بختیار ہیں۔ اب یہ کاکی جو ہے یہ کاک سے بنا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ دہلی تشریف لائے تو ان کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام تھا شرف الدین۔ اب نذرانے تو لیتے نہیں تھے۔ اب یہ آج کے دور کے ان لوگوں میں تو شامل نہیں کہ جو جیب پر نظر رکھتے ہیں، یہ وہ تھے جو جیب کے پیچھے قلب پر نظر رکھتے تھے، اپنے مریدین، متوسلین اور معتقدین کے باطن کی پاکیزگی کا انتظام کرتے ہیں۔ نذرانے واپس کر دیتے ہیں لیکن پڑوسی سے قرض لیتے ہیں۔ تو جب وہ قرض لیتے تھے تو خواتین جب گھروں میں آپس میں ہوتی ہیں تو کچھ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، تو ان کی زوجہ محترمہ سے جو شرف الدین صاحب تھے ان کی زوجہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو قرض نہ دیا جائے نہ جانے آپ پر تو فاقے پڑ جائیں۔ اللہ، تو یہ بات ان کو گراں گزری تو انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے یہ شکوہ کر دیا کہ مال آتے ہوئے آپ واپس لوٹا دیتے ہیں، کم از کم گھر کا تو حال رکھیں کہ ہمیں لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ یہ گفتگو جو ہے میری زوجہ پر گراں گزری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس آئندہ کے بعد کسی سے قرض مت لینا، فلاں طاق ہے جب تمہیں بھوک لگا کرے وہاں چلے جایا کرو اور وہاں سے کاک اٹھا لیا کرو۔ کاک جو ہے وہ روٹی کو اور کلچے کو کہتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے کرامت نہیں دکھائی، جب اس لیول پہ بات آ گئی تب جا کے آپ نے کرامت کا ظہور۔ کسی کا دل مت دکھانا، اور اگر کہیں دکھنے لگے تو پھر ایسا انتظام اور اہتمام کرنا۔ ذات اعلیٰ حضرت میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس جانب بھی اشارہ فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کاکی کیوں کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ کاک کلچے کو کہتے ہیں، اور جب ان پر کچھ دن فاقے ہوئے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے کاک کا انتظام اور اہتمام فرمایا، تو اس وجہ سے بھی آپ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کی شخصیت کا جو بے نیازی ہے، جو زہد ہے اور استغنا ہے، وہ بڑا واضح اور نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں ضمن میں وہ بات بھی عرض کروں، عبادت، ریاضت، بندگی آپ دیکھیے، آپ کی زندگی کا یہ معمول ہے، روزانہ 100 کے قریب رکعات نوافل کی ادا کرتے ہیں، اور ہر رات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے 3000 دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے پھر وہ جو تین کا واقعہ ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب شادی کا معاملہ ہوا تو 3-4 دن تک جو ہے یہ عمل جو ہے موقوف ہو گیا۔ آپ کے خادم تھے جن کا نام تھا انیس احمد، انہوں نے خواب دیکھا بہت خوبصورت شاندار محل ہے، اور اس شاندار محل میں بڑے بڑے اکابرین اندر جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے باہر مٹ بھیڑ ہے، اور دروازے پر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، اور وہ نہ جانے کیا چیز چیک کرتے ہیں اور پھر اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ انیس احمد کہتے ہیں کہ میں بھی قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا میں اندر چلا جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اندر ابھی نہیں جا سکتے، لیکن جا کر قطب الدین بختیار کاکی کو یہ کہہ دیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ 3-4 دن ہو گئے تمہاری جانب سے ہمیں تحفہ نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ 3-4 دن کا موقوف ہونا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہارے درود پاک کے نذرانے نہیں پہنچ رہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے نواز صاحب، خاص طور پہ آپ کی عبادات اور آپ کا زہد و تقوی، یعنی آپ نے حلال حرام کے درمیان جو ایک واضح لکیر کھینچ کے رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتی، تو قرآن پاک کی جب آپ آیات پڑھتے تھے، جیسے میں نے ابتدا میں حوالہ دیا کہ اگر عذاب کا ذکر ہے تو روتے تھے، اگر رحمت کا ذکر ہے تو مسرت فرماتے تھے، یہ کیا کیفیت؟ بالکل، بہت خوبصورت سوال۔ یہاں آپ ضمن ایک بات عرض کر کے آپ کے سوال کی جانب جاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تو حضور علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار فرما ہی رہے ہیں، لیکن اس درود میں کشش اور اس میں اخلاص کتنا ہوگا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درود پاک کے منتظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جانب بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری عبادات میں الہیت اور اخلاص کیسے پیدا ہو۔ جی، آپ کی شخصیت چونکہ ایسی شخصیت ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کی وابستگی جو ہے دنیا میں آنے سے بھی
پہلے سے قائم ہے. اور پھر آپ جب صرف حافظ نہیں ہیں بلکہ آپ علوم ظاہریہ اور باطنیہ پر کمال دسترس رکھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم سے اچھی طرح آگاہ ہیں, رب کہنا کیا چاہتا ہے اس سے خوب بخوبی واقف ہیں, اس لیے وہ ساری کیفیات جو قرآن مجید فرقان حمید کے مزاج کی ہیں, قرآن کا مزاج آپ اپنی ذات کے مزاج پر جو ہے نا قائم فرمایا کرتے ہیں. اب جب گریہ و زاری کی بات آتی ہے, رونے کی بات آتی ہے, مثال کے طور پر اس وقت کا تذکرہ کہ جب کہا کہ تجھے انسان نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں سے بھی جو ہے وہ پانی نکل آتا ہے لیکن تیری آنکھیں ہیں کہ وہ آنسو ہی نہیں بہاتی. اور اس وقت اپنی آنسوں کو بہا کر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں وہ پتھر دلوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میری آنکھیں جو ہے تیری خشیت, تیرے جو ہے نا ڈر سے جو ہے بہتی بھی ہیں, اور جب تیرے کلام کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل نرم ہوتا ہے. پھر جب جو ہے یہ اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہ جب کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وجلت قلوبہم, ان کے جو ہے دل جو ہے وہ جو ہے مچلنے لگتے ہیں اور ان میں جلا پیدا ہوتا ہے. فرمایا جب یہ قلوب کی وجلت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے, آپ گریہ و زاری کرتے ہوئے آپ جو ہے بے ہوش تک ہو جاتے ہیں, یہ ساری کیفیت. لیکن آپ دیکھیے جب قرآن میں جنت کی بات کرتے ہیں, پھر اس میں خالدین فیہا ابدا کی بات کرتے ہیں, اس کے پیچھے عامل الصالحات دیکھتے ہیں, اور اس میں من ذکرین او انسا وہو مؤمن کی شرط دیکھتے ہیں, تو پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مجھے اتنا تو تسلی ہے کہ عمل صالح کا کچھ میرے پاس موجود ہے, مجھے رب کی رحمت سے یہ ضرور ہے کہ یہ بشارت کا تھوڑا سا حقدار میں بھی. یعنی یہ بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کیفیت ہے کہ خوف اور امید کے درمیان رہنا. واہ واہ سبحان اللہ.